درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود پاک سے معطر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ نہ یہ شعر ہے، نہ یہ ربائی ہے، نہ یہ کوئی قصیدے کا شعر ہے، نہ یہ میرا جملہ ہے، نہ میرے بابے کا جملہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندر سیاہی بن جائیں، یہ روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، اور نبی فرماتے ہیں کہ من یوم خلق اللہ الدنیا الی ان یفنیہا، جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور اس کے خاتمے تک اس کے اہل و عیال لکھتے رہے، لکھتے لکھتے 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، روئے زمین کے درختوں کی کلمے لکھ لکھ کر گھس جائیں گی، یہ نبی فرماتے ہیں۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اسے اپنی امالی میں یہ حدیث لکھی ہے، تو شیخ صدوق کے نبی فرماتے ہیں کہ ما کتبو میشارہ ما آتا اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کو اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے، یہ 8 سمندروں کی سیاہی اس میری بیٹی کی فضیلت کا 10واں حصہ نہیں لکھ سکتی۔ لفظ حدیث میں میشار ہے، میشار کہتے ہیں 1/10 نہیں لکھ سکتی۔ اس شہزادی کے اسماء کی تلاوت کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں کہ جس کے فضیلت 8 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی۔ پڑھوں گا سما، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ کون شہزادی ہے؟ اللہ تیا ام السبتین، یہ سبتین کی ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ سبتین کون ہے؟ پہلے وہ تو پتہ کریں۔ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، ہمارا نبی تو سب کا افضل نبی، سب سے افضل ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب انبیاء جنت میں ہیں، یہاں جہاں کہیں بھی ہیں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ ان نبیوں میں کوئی صفی اللہ ہے، ڈگریاں دیکھیں، اسناد دیکھیں اللہ کی طرف سے، کوئی اللہ کا کوئی صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کی روح ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار ایک نبی، یہ خلیل کے معنی ہے، اور جس کی پشت سے 80,000 انبیاء تشریف لائے۔ کتنا بڑا نبی ہے! ہمارے نبی کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہے۔ بولو
عیسیٰ سے بھی افضل ہے، موسیٰ سے بھی افضل ہے، جتنے بھی نبی ہیں سب سے افضل ہے۔ یعنی یہ سب جنت میں رہ رہے ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے کوئی نبی حضور یہ نہیں کہہ سکتا جنت میں رہ کر کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ تو بولو بولو کیا کہا رہا ہے؟ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے؟ آدم ابو البشر کہہ سکتا ہے کہ میں جنت کا نہیں؟ کیا کہوں، کیسے کہوں کہ وہ جنت جس کی ریت 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 تو سمجھ گیا نا، جس کی رعایا انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، رسول ہوں، اس جنت کے جو دو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ان دو سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ اور کیا بہتر ہے؟ اللہ تیا ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، یہ نبی کی بیٹی کی اسماء پڑھ رہا ہوں۔ ریحانۃ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کی خوشبو، والکلمۃ التقویٰ والعروۃ الوثقیٰ والسیدۃ العظمیٰ وستر اللہ المرخیٰ، زمین و توحید اور مخلوق کے درمیان لٹکا ہوا پردہ۔ قرآن سے پیش کرتا ہوں، قرآن مجید میں آیت ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تو جہاں کہیں بھی ہوگا ذلیل ہوگا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ما سوائے اس رسی کے جس کا ایک سرا توحید کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ نحن حبل اللہ المتین، معصوم فرماتے ہیں حسین کی ماں درمیان میں رسی ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شہزادی تیرے نبی کی بیٹی عام مستور نہیں ہے۔ جب معاشر سج جائے گا نا، معاشر 1.25 لاکھ انبیاء معاشر میں کھڑے ہوں گے، تو بھی کھڑا ہوگا، میں بھی کھڑا ہوں گا۔ ان نبیوں میں بڑے بڑے انبیاء ہیں، کوئی صفی اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی رسول اللہ، نبیوں کا سلطان نبی، ولیوں کا سلطان ولی، جنت کے سردار، یہ سب کھڑے ہوں گے۔ جب شہزادی کا ورود ہوگا معاشر میں، نورانی سواری، 70,000 ملائکہ کی صفیں، ہر صف میں 70,000 ملائکہ شہزادی کی نورانی سواری کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے، آواز دیں گے یا اہل المعاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، او معاشر میں رہنے والوں، او معاشر میں رہنے والوں، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ جو بھی معاشر میں کھڑا ہے، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بھی جھکاؤ، وغضوا ابصارکم، آنکھیں بھی بند کرو، حتی تمر فاطمہ بنتو محمد، جب تک مصطفیٰ کی بیٹی معاشر میں نہیں آ جاتی، خبردار کوئی آنکھ کھولے۔ اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ یعنی کیا مقام ہے شہزادی کا؟ والانسیۃ الحرا والبتول العذرا والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ چھٹے امام کا فرمان ہے، چھٹے امام کا، کہ 9 اسماء عند اللہ لجدتی، کہ میری دادی کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ کتنے نام؟ میری حدیث پڑھ رہا ہوں، 9 اسماء عند اللہ
لے جدتی میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں. ایک نام کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے. تو پھر سوال ہوا لما سمیت فاطمہ تو بالفاطمہ، تو پھر آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں اللہ تی فاطمہ من احبہا من النار، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا اپنے محبوں کو، گنہگار محبوں کو جہنم سے بچا لے گی. یہ معنی ہے فاطمہ کے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو شہزادی قسم کی تلاوت کر دوں. ہم سب شہزادی کے بیٹے کے عزادار ہیں اور شہزادی کے وارث کے موالی ہیں. تو شہزادی کے احترام کے لیے یہ جو باہر بیٹھے اگر محسوس نہ کریں تو کتنا اندر بھی اب پنکھا تو لگا ہوا ہے تو سب تشریف اندر لائے، لیکن ایسے نہیں آئیں گے، درود پڑھ کے آئیں گے. تو میں نام لوں گا جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اپنی آنکھیں جھکائیں گے، اس کے احترام کے لیے درود پڑھ گیا سامنے آ جائیں. چلو ادھر آ دیں تاکہ گفتگو جائے. میں نام آپ کھڑے ہو کر درود پڑھ کے پھر بیٹھیں گے، آپ صرف کھڑے ہوں گے. والفاطمۃ الزہرا علیہ السلام وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ. اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. دیکھیے معصوم ناج بلاغہ میں مولا علی کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں 190 خطبہ میں. مولا فرماتا ہے کہ مَن مَاتَ مِنکم عَلَىٰ فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ آلِ بَیتِ رَسُولِهِ مَاتَ شَہِیدًا. یہ مولا علی کا کلام ہے ناج البلاغہ میں، بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے. کہاں مرے؟ منہ سے بولو بستر پہ، لیکن مرتے وقت اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی وہ معرفت رکھتا تھا. بابا سر نہ حالا ادھر کوئی دفعہ جو معرفت رکھتا تھا، معرفت. تو پھر مولا علی فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، وہ مرا نہیں، وہ شہید ہے. دیکھیے اگر آپ قبر میں لٹاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلائے تلقین پڑھے. مولوی کیا کہتا ہے؟ نام لے کے یا فلاں ابن فلاں اسمع افہام، تو سن اور سمجھ. کون سنے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ 1000 لاؤڈ سپیکر قبر پہ رکھ دے اور اس کو کہو سن. اگر معرفت 14 کی نہیں ہوگی تو وہ نہیں سنے گا. تو لہذا میرا جی ہے، چونکہ میری ڈیوٹی منفرد ہے، نہ میں خطیب ہوں نہ شعلہ بیان ہوں نہ یہ جو آج کل 2020 چل رہی ہے یہ میرے سر پہ امامہ ہے، میری کوئی ذمہ داری بھی ہے. توجہ ہے؟ یعنی اس کو کاروبار نہیں بنایا ہوا، باقی رزق تو مالک دے ہی رہا ہے. بولو جو رزق وہ چاہیے جس پہ باہر میں امام کی مہر ہو، باقی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور بہت دے دیا. اگر میرے سے پوچھتے ہیں میں آپ کو آج بتاؤں، ہمارا منہ مٹی بھرے گی، ہمارا منہ، میرا بھی منہ مٹی بھرے گی. اب میں یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، وضو سے کھڑا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید کی تفسیر ہے. مالک نے جو مجھے سال کا میرا خرچہ ہے نا، سال کا 12 مہینے کا، میں نے 4 محرم پڑھے ہیں. آپ یقین کریں کہ میری اوقات سے کئی گنا زیادہ ان 10 دنوں کا دے دیا ہے. باقی سال مجھے نہ بھی ملے تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں.
توجہ ہے؟ یہ جو ہے نا یہ رات کو گنتے ہیں 99 اور 100 کے چکر میں ان کی قبر بھی اکھاڑ کر دیکھنا ہے کہ جو حسین کے عزا کو بیچتے ہیں، جو حسین کی مظلومیت کو بیچتے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے حسین سے؟ دیکھیے اگر چاہو تو میں ایک جملہ لائن بنا دیتا ہوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی خصوصاً یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں میری ہم عمر، یہ جو جوان بیٹھے مولا آپ کی تو زندگی کرے، ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ بوڑھے وقت قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مریں تو شہید مریں۔ کوئی ذہن ہے نہیں تو گرمی میں یقین کریں کہ میں نے 38 سال سیدہ کے حرم میں، سیدہ کے جھاڑو کشی میں، وہاں پہ میں نے ٹھنڈے ملک میں گزارے ہیں، تو میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو صرف آل محمد کے ذکر کے لیے، اور میرے پہ کوئی اثر نہیں ہے، تو اگر آپ پہ گرمی کا اثر ہے تو پھر بذاکر بلا لیں بولیں، توجہ ہے؟ پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں میں 2-4 آدمی سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہر آدمی آتا ہے یہاں لینے کے لیے، یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی بس صرف رضی اللہ بھی واہ واہ، صلی اللہ بھی واہ واہ، لعنت اللہ بھی واہ واہ، کہ وہ تو لے جائیں وہ بیچارے دیکھتے رہیں، نہیں، غذا ایسی ہو کہ سب لے کر جائیں۔ تو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو بنا رہا ہوں، نہیں تو باقی آپ کو نعرے آپ سے مروانے ہو، یہ تو ایک مشکل ہی نہیں ہے، میں 1 منٹ میں ابھی میرے سے آپ کے بعد 5 منٹ کے بعد یہ سب کھڑے ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ ہے کہ آیا خیرات لے کر جائیں، خیرات۔ آج میں آپ کو عرفان کی خیرات دینا چاہتا ہوں، بہت تھوڑے وقت میں، عرفان، تاکہ مرے تو شہید مرو۔ توجہ ہے بابا؟ دیکھیے یہ قرآن مجید ہے میرے ہاتھ میں، یہ تفسیر فرات الکوفی ہے، قرآن کی تفسیر ہے، ابتدا کر رہا ہوں۔ قرآن مجید جو ہے اس کی 6666 آیات ہیں۔ منہ سے بولنا ہے، سر نہیں ہلانا، سر ہلانے کی کوئی حدیث نہیں ہے، منہ سے بولنے کی حدیث مولا علی کی زبان سے نہج البلاغہ سے سنا دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جتنی محبت اندر ہو نا، ہمارے متعلق محبت ہو، اس کا آغاز سر ہلانے سے نہیں ہوتا، یا زبان کی نوک سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ولایت کتنی ہے، تو یہ چہرہ کھل کے بتاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر اتنی ولایت ہے۔ سب موالی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو جو اس گرمی میں بیٹھے ہوئے، میں کیسے کہوں یہ موالی نہیں ہے، جو اس محبت میں بیٹھے ہو میری، لیکن محبت کے درجے ہیں۔ اب جو جتنا تیرے اندر ولایت کا، دیکھیں سلمان 10 درجے پہ، ابو ذر 9 درجے پہ، کوئی 7 درجے پہ، ہم تو ابھی فریض ہیں، ہمارا تو درجہ ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا جو تھوڑی بہت ہے چہرے سے دکھانی ہے، سر نہیں ہلانا، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ سارا ہلائے نا تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے، مجھے الرجی نہیں کرنی۔ تو جو فرمائیں، بہت خوبصورت سی گفتگو ہے آپ لوگوں کے لیے، نہیں تو ویسے میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن میں کہا 2-4 آدمی جو ہے نا وہ بھی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں تو لے کر جائیں، مارشل لے کر۔ یہ قرآن ہے میرے پاس، تفسیر ہے، اس میں 6666 آیات ہے۔ بولو ساتھ بولیں گے نہیں، ایسے شوگر ڈاؤن والا منہ نہیں دکھانا۔ بعض آدمی کو شوگر ڈاؤن ہو جائے، پتہ ہے منہ کیسے ہوتا ہے، یہ ان سے پتہ کرنا، وہ منہ نہیں دکھانا۔ علی کے ذکر پہ بیٹھے ہوئے ہو اور مجلس میں 14 کی کچہری میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ میرے ہاتھ میں، یہ میں سر پہ قرآن رکھ کر کہہ رہا ہوں، میں نے 6 کتابوں سے، 6 تمہارے شیعہ کتابوں سے اور سید سستانی کی کتاب سے بھی، یہ میں نے جو اس زمانے کی سب سے بڑی مرجعیت ہے سید سستانی، ان سے پوچھا گیا کیا معصوم ہماری مجلسوں میں آتے ہیں؟ حل الائمۃ یحضرون فی مجلسنا، کیا معصوم ہماری مجلسوں میں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں آتے ہیں۔ کہا ہمیں نظر نہیں آتے جب ہیں، کس کو نظر؟ کوئی آپ کو عالمین کا رسول نظر آ رہا ہے؟ مجھے کسی کے بھی نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اذا ذهب الحاجز والحاجز، جو ہے وہ جو ہے نا ہمارے اور معصوم کے درمیان والحجاب ہو، کہتے ہیں کچھ پردے ہیں ہمارے کو۔ کون سے پردے ہیں؟ اللہ دی ہے آسان ہے، الاسام، وہ گناہ کے پردے ہیں۔ مثلا جس حال جو آدمی غیبت کرتا ہے معصوم کے درمیان، ان کا غیبت کا پردہ ہے۔ جو آدمی چوری کرتا ہے، چوری کا پردہ۔ جو آدمی جو ہے نا وہ غلط
کرتا ہے جو بھی جتنے. تو اگر وہ سید سستانی فرما رہے ہیں میرے پاس کتاب موجود ہے, اگر وہ پردے ہٹ جائیں تیری آنکھ دیکھے آدمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے, امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے, تیری آنکھ دیکھے حسین کہاں بیٹھے ہیں. یہ پردے میں جو بیٹی آئی ہوئی ہیں انہیں ان کی آنکھ دیکھے کس شام سے شہزادی کس کے پاس بیٹھی ہے, جنت البقیع سے. یہ ثابت شدہ ہے, کوئی کہاوت نہیں ہے. بولو یہاں پر ایک تھوڑا سا آپ کا تاکہ جڑ ہے نا جو چونکہ دیکھیے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا, بولو کس کہاں بیٹھے ہیں, بولو ایسے نہیں بولیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا. کس کہاں بیٹھے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے میں باوضو کھڑا ہوں, یہ کرسی پہ میں بیٹھ سکتا تھا نا, ادھر بھی گاؤں رکھ سکتا تھا نا, لیکن میرا ضمیر اب نہیں اجازت دیتا. اب یہ جیسے معرفت ہو تو پتہ چلتا ہے نا. میرے چونکہ یقین میں ہے اور میں نے ممبر سے کہا ہے کہ 14 معصوم ہماری مجلس میں موجود ہیں, تو اب میں کیسے زمانے کے امام آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھوں. یعنی میں اپنی بات کسی کی نہیں کر رہا, کسی کو نہیں کہہ رہا. اگر زمانے امام حسین اس بابے کے پاس بیٹھے ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, یعنی مجھے اچھا نہیں لگا. اب یہ آپ کا جس کا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ معصوم موجود ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری شہادت بھی ہوگی. یہ دیکھیں نا میرے پاس یہ ثابت قرآن ہے نا, تو معصوم ناطق ہیں. بولو یہ ثابت ہے نا قرآن. ثابت ہوتا خاموش, ناطق ہوتا بولنے والا. معصوم خود رکھتا ہے کہ ہم بولنے والے قرآن ہیں. اب مجھے بتائیں, اب بس مثلا گھر میں آپ جو ہے نا جو ہے آپ قرآن مجید کی جو ہے نا ختم کراتے ہیں, قاریوں کو بلائیں گے نا, بولو نا کن کو بلائیں گے. اگر ان قاریوں میں آپ دیکھیں یہ قاری جو آیا ہے اس کو ایک پارہ پکڑانا ہے نا, اسے نہ اس کا وضو ہے, نہ اس کا لباس پاک ہے, نہ اس کا جسم پاک ہے, اس سے قرآن پڑھا لو گے. بولو باہر والے بولو, یہ نہیں بول رہے ہیں. میں پھر باہر آ جاؤں گا تاکہ ان کی طرف تو آپ تو بولیں, پڑھا لیں گے. کیوں, قرآن کا پارہ ہی پڑھوں گا, زبان تو پاک ہے, لیکن نہیں وضو بھی چاہیے. بولو ہائے اور گھبرا کیوں گئے ہو, آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے اس کا فائدہ کوئی نہیں, میں تو فائدہ لے لیا, میں تو کھڑا ہوں اور وضو میں کھڑا ہوں. آپ کی اصلاح کے لیے ہے تو آپ یقیناً اگر اس کا وضو نیت قرآن بولو پڑھاؤ گے. باہر والے نہیں پڑھاؤ گے. یہاں تو 14 ناطق القرآن کا ذکر ہوتا ہے, تو جو پڑھنے والے انہیں ضرور کوئی سائیں وضو کر کے جانا. پیچھے جو پلٹن ہے اسے بھی وضو کرانا, یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے. ہاں پیسے بھی دیتے ہو اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. جب تو ایک پارہ جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھنے نہیں دیتا, تو 14 کیسے پڑھنے کے لیے کہہ دیتا ہے. اتنا ہی کافی, آگے نہیں جاتا, بس وہ ذکر تو. اچھا دیکھیے یہ اس کی 6666 آیات ہیں, ٹھیک ہے. 6066 آیات جو ہے نا, اس کی ابتدا ہے کس سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. 6000 قرآن کی ابتدا کس سے ہے, سارے بولو یار بسم اللہ نہیں کہتے, اور بسم اللہ کی ابتدا ہے بے سے, بولو, اور بے کی ابتدا ہے نقطے سے. میں ایسے یہ خط میں نے لگا دیا, نقطہ نہیں لگایا, کیا لکھا, یہ میں نے ایسے کر دیا, نقطہ نہیں لگا. کوئی سمجھ آئے گی یہ کیا ہے. یعنی قرآن کی ابتدا اللہ نے نقطے سے کی. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. حکیم کا فعل حکمت سے, اللہ نے قرآن کی ابتدا بے کے نقطے سے کیوں کی. بس یہ ہے, یہ آج کی معرفت ہے. اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ جو ولایت کا جو ہے نا وہ کوئی محل ہے, تو پھر آپ کو راستہ مل جائے گا ولایت کے محل میں داخل ہونے کا. بے اللہ نے بے کے نقطے سے قرآن کی ابتدا کیوں کی. پہلے تھوڑا سائنس دیکھ لیں. سائنس دیکھیے, سائنس نے
جو ہے نا بہت ترقی کی، جتنی بھی سائنس ترقی کرے گی عظمت میرے بادشاہوں کی ہوگی۔ بولو بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ عظمت کس کی ہوگی؟ بادشاہوں کی۔ سائنس نے کیا کیا؟ سائنس نے فیس بک بنائی، یوٹیوب بنایا، آپ تو دنیا کھولنی ہے تو میں نے کھولا، میں نے نام دیا ساجد حسین تقوی، کلک کیا، دنیا نہیں کھلی۔ میرا نام تو صحیح ہے لیکن میں نے کلک کیا، دیا فیس بک کو، نہیں کھلی۔ تو میں نے کسی ایسے آدمی جو جاننے والا تھا اسے کہا یار نام تو میرا صحیح ہے، تو میں دنیا کھولنا چاہتا ہوں لیکن دنیا نہیں کھلی۔ تو یقیناً مجھے کہے گا کہ تو نے اس میں ڈاٹ نہیں لگائی، نقطہ نہیں لگایا۔ جب تک تو نقطہ نہیں لگائے گا دنیا نہیں کھلے گی۔ حیران تو نہیں ہو گئے؟ میں حیران ہو گیا۔ جب تک نقطہ، یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب میں 2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا بے سے کیوں کی۔ 2 حدیثیں پڑھ۔ پہلی حدیث مولا علی فرماتے ہیں ممبر سے، علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الحمد وعلم سورۃ الحمد کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہ فی بائہا وعلم البائہا کلہ فی النقطہ۔ یہ سننا، ممبر سے مولا کہہ رہے ہیں کہ علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن، جو کچھ تھا جو کچھ ہوگا سب قرآن میں موجود ہے۔ یہ بزرگ ضرور سمجھیں کیونکہ آپ کا ذرا وقت قریب ہے، تاکہ وہ جب وہ کہنے اسمع افہم، تاکہ سمجھ سکو۔ یہ جوان ہے، مولا ان کی زندگی کرے۔ بزرگوں سے میں زیادہ مطلب مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں جا کے باہر لو سپیکر بھی اگر لگا ہوا ہوگا نا، اگر علی کی معرفت نہیں ہوگی تو نہیں سنے گا۔ توجہ ہے؟ کہ جو کچھ علم تھا، جو کچھ ہوگا سب قرآن میں ہے۔ بولو، جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی سورہ حمد میں ہے، جو کچھ حمد میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو با میں ہے وہ اس کے نقطہ میں ہے۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی تعارف کرا دوں کہ قرآن میں کیا ہے۔ بولو، توجہ ہے؟ ذہن ہے قرآن سننے کا کہ بند کر دوں؟ بھائی پھر سارا سال تجھے کس نے قرآن سنانا ہے؟ آج تو سن لو۔ یہ جو ہے نا، یہ اصل تو جو ہے نا وہ ذاکری قرآن کی ہے، باقی تیری اپنی چاشنی ہے، اپنی چاشنی ہے۔ اصلی ذاکری یا قرآن سے ہے یا احادیث معصوم سے ہے۔ تو اپنی میری طرف سے ایک لفظ نہیں ہوگا جو یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی، تو پھر تو کیوں حیرانگی میں بیٹھا ہے؟ توجہ ہے نا؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی ایسا خشک نہیں، کوئی تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ قرآن میں ہے نا ہر خشک و تر۔ بولو بولو تاکہ گواہی ہو جائے۔ پیچھے والے بولو نہیں، یہ بول رہے ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وما من غیبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین۔ کوئی آسمانوں کا غیب نہیں، کوئی زمینوں کا غیب نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ کوئی ایسی شے نہیں جس کا نچوڑ قرآن میں نہ ہو۔ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ۔ یہی قرآن ہے۔ پہاڑ پہ پڑھیں تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا، زمین پہ پڑھیں چشمے زدن میں فاصلے طے ہو جائیں گے، اگر مردے پہ پڑھیں مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ قرآن میں ہے نا۔ جو قرآن میں ہے وہ سورۃ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں انا نقطہ تو اللہ تی تحت البا، اس با کا نقطہ میں علی ہوں۔ اس با کا نقطہ بے شمار بے شمار۔ توجہ فرمائیں۔
بہت بہت خوبصورت خیرات لے کر آیا ہوں جو بانٹنا چاہتا ہوں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ مولا اسکاری یہ جو ہر سال بلاتا ہے، مولا دعا فرمائے 3 بیٹیاں ہیں جناب اصغر کے صدقے مولا سے بچہ تھا تاکہ جا کے دھیاں سلونیاں ہو گئے، تو جو بہن بیٹی بغیر اولاد کے بیٹھی ہے دعا ہے کہ جناب اصغر کے صدقے سب بامراد یہاں سے جاتے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے تو پھر نہیں تو پھر بھائی تو آگے میری ڈیوٹی بھی ہو گئی ہے۔ کوئی خیرات لینا چاہتے ہیں کہ مالکاؤں سے لینا چاہتے ہیں، بھیرویں لینا چاہتے ہیں، کیا لینا ہے؟ قرآن نہیں لینا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے۔ تو علی کیا فرماتے ہیں؟ میں با کا بولو، یعنی اگر آپ لیکن عالم کھولنا ہو تو نقطہ نہ لگائیں تو دنیا نہیں کھلتی۔ علی تو قرآن کا ڈاٹ ہے، جب تک علی کلیکٹ کر نہیں کریں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کے چچا زاد تھے، ان ابن العباس، عباس کا بیٹا، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر مولا علی ہے، کالا شرح لہو فی لیلت واحدت من حین اقبل ظلامہا حتی اسفرا صباحها وطوفیا مصباحها فی شرح لبا من بسم اللہ ولم یتعدى الی السین۔ یہ حدیث ہے۔ حضرت بے کی بات ہو رہی ہے، بے کی، کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا بے سے کیوں کی؟ ہائے 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 ہائے، بے سے کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں میرے گھر مولا لیا ہے تو رات کو مغربین کے بعد انہوں نے بے کی شرح شروع کر دی، شارح لہو، میرے لیے شرح شروع کر دی، حتیٰ صبح روشنی ہو گئی، چراغ بجھ گئے، تاریکی چلی گئی، لیکن ساری رات وَلَمْ يَتَعَدَّ إِلَى السِّينِ، ساری رات بائی پڑھتے رہے، با بے 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 بے، سین منہ سے نہیں نکالا۔ بے کے بعد سین ہے نا بسم اللہ میں، سین منہ سے نہیں نکال، ساری رات بے کی شرح، بے کی شرح۔ تو میں نے کہا جب صبح ہوئی مولا اس کی یہ شرح پوری ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے ہیں دیکھیے ایک اونٹ ہوتا ہے جسے عربی بعیر کہتے ہیں، بعیر، جو 40 من سے زیادہ وزن اٹھائے نا اسے بعیر کہتے ہیں۔ نبی مولا فرماتے ہیں لو شئت لاکرت 70 بعیرا فی شرح باب بسم اللہ، کہ عبداللہ تو کیا کر رہا، شرح ختم ہو گیا، میں علی اس بے کی شرح میں 70 اونٹ، جو ایک اونٹ 40 من سے زیادہ اٹھاتا ہے، میں شرح کر دوں، 70 اونٹ اپنا بوجھ اٹھا لے، بے کی شرح ختم نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی اللہ نے اس کی حکمت کیا تھی کہ قرآن کی ابتدا بے سے کی ہے، اور اس کو اس کی پہچان نقطے سے کی، پہچان قرآن کی علی ہے۔ اب ایک تھوڑی سی علمی سی بات ہے تو اس نتیجہ بعد مطلب بڑا میں جلد تاکہ سمجھ وہ پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ جو بے ہے نا، بے، اس کی 14 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ہر ایک کا مفہوم علیحدہ ہے، 14 قسمیں۔ میں اب گن کے دیتا ہوں، میں ان کی شرح نہیں کروں گا، یہ تو پھر رات ہو جائے گی۔ البال للساق، البال للاتصال، البال البدل، البال التوکید، البال التبعیض، البال التحدیہ، البال للقسم، البال السببیہ، البال الغایہ، الباء مصاحبہ، البال المقابلہ، البال المجادلہ، البال الاستعانہ، یہ 14 با ہے۔ توجہ ہے؟ 15ویں با کوئی نہیں ہے۔ یہ جو با بسم اللہ کیا ہے اس کا ہر ایک اپنا مفہوم ہے۔ مثلا قسم کی با، اقسم باللہ، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں۔ توجہ ہے؟ یہ قسم اٹھانے میں چلے گی، اقسم باللہ، میں خدا کی
قسم اٹھاتا ہوں۔ تو چونکہ پیچھے دو مولا کے بندہ خان آ گیا تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا رزلٹ دے کر چلا جاؤں، تو تھوڑا سا ذائقہ چکھا دوں ولایت علی کی دیگ کا، تاکہ پھر آئندہ سال اس تک تیرے ذہن میں رہے کہ کتنا خوبصورت ذائقہ تھا جو حیرت دے گے ولایت علی کا۔ تو یہ جو بے ہے نا، یہ بے ہے مدد کی۔ کس کی؟ یہ بسم اللہ میں جو بے ہے نا، یہ مدد کی ہے، مدد للاستعانہ۔ جو مدد کی بے ہے نا، اس کی شرح بھی موجود ہے۔ جو مدد والی بے، وہ جو فعل ہوتا ہے نا، فعل، اس کا اظہار اسم اعلیٰ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اسم اعلیٰ نہ ہو، میں بھی نہیں پڑھ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ وقت نہیں ہے، اظہار نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، کتبت بالقلم۔ اب میری خطاطی ہے، کس سے ظاہر ہوگی؟ قلم سے۔ یہ لکھنے کا اسم اعلیٰ قلم ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا، لیکن دیکھ کس رہا ہوں؟ اسم اعلیٰ آنکھ سے۔ بولو، اگر آنکھ نہ ہو تو میں دیکھ لوں گا، اگر کان نہ ہو تو سن لوں گا، اگر زبان نہ ہو تو بول لوں گا۔ بولو، کچھ تو بولو۔ اگر ہاتھ نہ ہو تو پکڑ لوں گا، اگر پاؤں نہ ہو تو چلوں گا۔ تو یہ با ہے مدد کی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ با مدد کی با ہے۔ البا للاستعانہ، یہ مدد کی با ہے۔ مدد کی با کی طرف تعریف موجود ہے، الباء للاستعانہ التی ہی داخلۃ علی آلۃ الفعل التی لا یتأتی علی الوجہ الاکمل الا بها۔ یہ بغیر اسم اعلیٰ کے فاعل کا فعل نہیں ہو سکتا۔ دیکھ میں رہا ہوں، کس سے دیکھ رہا ہوں؟ آنکھ سے، یہ اسم اعلیٰ ہے۔ سن میں رہا ہوں، کس سے سن رہا ہوں؟ کان سے۔ بول میں رہا ہوں، کس سے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کی بے، مدد کی بے ہے۔ یہ جو قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ شروع کرتا ہوں، شروع کی بے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ادب کی بڑی کتاب ہے مغنی لبی، اس سے جو ابھی 14 بے میں نے آپ کے سامنے گری ہیں، اس میں شروع والی بے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بے مدد کی بے ہے۔ مدد اللہ کرتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ بولو، اسم اعلیٰ ملک الموت۔ اللہ تیری روح قبض کرتا ہے؟ بولو نا، نہیں، ملک الموت یہ اسم اعلیٰ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، پھونک کون لگاتا ہے؟ اللہ کا لگا تھا، فرشتہ۔ یہ نظام سارے فرشتے کر لی، اللہ کے اسم اعلیٰ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سارا نظام کر رہے ہیں۔ تو جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو بے ہے نا، یہ مدد اللہ کرتا ہے، لیکن اسم اعلیٰ علی ہے۔ مدد اسی کی، مددگار وہی ہے، موت وہی دیتا ہے، اسم اعلیٰ ملک الموت ہے۔ پیدا وہی کرتا ہے، اسم اعلیٰ فرشتہ ہے۔ بارش وہی دیتا ہے، اسم اعلیٰ فرشتہ ہے۔ جو ہے نا ہوائیں وہی، یہ جتنا نظام چاہے، لیکن اس کا نمائندہ جو ہے نا اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ با استعانہ کی ہے، مدد اللہ کرتا ہے لیکن اسم اعلیٰ سے۔ اس لیے نبی نے فرمایا، یا علی نصرتنی جہرن و نصرت الانبیاء سرن۔ یا علی، تو نے انبیاء کی مدد چھپ چھپ کے کی، تو میری مدد تو نے ظاہر بظاہر کی۔ تو یہ بے کا نقطہ جو ہے نا، با کا نقطہ ہے، یہ علی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تو دیکھیں مدد، اب میں کہہ رہا ہوں کہ مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، لیکن کرتا اسم اعلیٰ سے ہے۔ اللہ کی مدد کا اعلیٰ، جس طرح ملک الموت موت کا اعلیٰ ہے، ملک الحیات حیات کا اعلیٰ ہے، ملک الہوا ہوا کا اعلیٰ ہے، ملک الزلزال زلزال کا اعلیٰ ہے۔ اس طرح جو پھر قرآن مجید کی ایک اور بھی پڑھ دوں کہ قرآن مجید هو الذی ایدک بنصرہ، کہ جس نے تیری نصرت اپنے، هو الذی ایدک، جس نے تیری تائید اپنی نصرت سے کی۔ اللہ کی نصرت الہیہ کیا ہے؟ تو امام، یہ کتابیں سنی شیعہ کی بھری پڑی ہیں۔ مولا نبی فرماتے ہیں کہ جب میں عرش مولا پہ گیا تو وہاں پہ میں رأیت علی ساکن عرش، بلکہ میں وہاں پہ دیکھا ہوا تھا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی و محمد عبدی و رسولی۔ عرش مولا کے ہے نا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا علی ساکن عرش کہ میں واحد ہوں، میرا شریک کوئی نہیں ہے، محمد عبد ہے، رسول ہے۔ وَأَيَّدْتَهُ وَنَصَرْتَهُ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں نے مصطفیٰ جو ہے کہ مدد علی سے کی۔ علی اللہ کی نصرت ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی
نصرت ہے، مدد اللہ کرتا ہے، لیکن اسم اعلیٰ علی ہے۔ تو لہذا آپ چونکہ دامن وقت کو دیکھنا ہے تو پھیلانا نہیں چاہتا، ابھی یہ تو ابھی پلیٹ فارم بنا تھا، اب میں نے وہ جو ثابت کرنا تھا وہ کیسے نصرت ہے وہ انشاءاللہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ چہلم کی مجالس ہیں، چہلم کی، دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں نے خود حدیث پڑھی ہے، حدیث چھٹے امام فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی تجیء فی کل مجلس، میری دادی ہر مجلس میں موجود ہوتی ہے، یذکر فیہا مصاب الحسین، جہاں حسین کی مصیبت کا تذکرہ ہوتا ہے، اکیلی نہیں ہوتی، وَمَعَهَا خدیجۃ الکبریٰ، ساتھ ماں بھی ہوتی ہے، ساتھ عیسیٰ کی ماں بھی ہوتی ہے۔ تو شہزادی یہ جو آپ روتے ہیں نا، روتے ہیں، تو پھر آگے لفظ ہے کہ بیدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، بی بی کے ہاتھ میں، وَتَمْسَحُ دَمُ الْبَاكِينَ، یہ جتنے بھی روتی ہو نا آپ لوگ، بی بی اپنے رومال میں لے لیتی ہے۔ یہ تجھے معاشر میں جا کر پتہ چلے گا تیرے آنسوؤں کا، کہ جب وہاں پہ قیمت لگے گی نہیں تو کوئی قیمت نہیں لگا سکا، اس وقت تو حسرت کرے گا کاش میں ساری زندگی حسین کو روتا کیوں نہیں رہا۔ دیکھیے دنیا میں 4 معصوم روئے، لیکن ہر ایک کے رونے کا سبب مختلف ہے۔ سب سے پہلے بابا آدم روئے، لیکن آدم کے رونے کا سبب جنت میں بحالی، یہی تھا نا، جنت سے نکلے تھے کہ مجھے واپس لے جائے۔ یعقوب بھی روئے، جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن بیٹے کے بچھوڑے میں، بیٹے کے لیے روئے، بہت شدت ہے نہ ہو، اتنا روئے آنکھیں سفید ہوگی، نبی ہے اللہ کا۔ تیسری نبی کی بیٹی بھی بڑی روئی، ہائے 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 ہائے۔ شہزادی کہتی تھی کہ بابا یہ جو مجھ پہ مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دنوں میں پڑتی کالی سیاہ راتوں میں ہو جاتی، ہائے ہائے۔ چوتھے امام سجاد بھی روئے، میں نے کہا بھی روئے نہیں، 40 سال روئے، آنسو روئے نہیں، خون روئے۔ بس امام سجاد کی ذاکری کے 2 لفظ سن لیں کہ وہ کس طرح ذاکری کرتے تھے۔ پہلے ذاکر تو وہی ہے، کنیز اگر پانی لے کر آتی تھی، سامنے پیالہ آتا نا تو مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا۔ کنیز کہتی مولا میں پانی لائی ہوں، میں نے کوئی بات تو نہیں کی۔ کہتے تھے تو پانی لائی ہے نا، لیکن مجھے کربلا میں فرات کا کنارہ، 3 دن کا پیاسا، 13 ضربوں سے مجھے بابا زیبا نظر آ رہا ہے، ہائے ہائے، بابا زیبا نظر آ رہا ہے۔ بس ایک آخری جملہ سنے، میں بس دعا دیتا ہوں کہ چونکہ پھر مولا کے مدح خان آ گئے تو ابھی بہت، تو ایک جملہ کہ مولا جب ذاکری کرتے تھے نا تو جی چاہتا تھا بازار میں جاتے تھے، بازار میں، قصاب کے بازار میں، تو جب جاتے تھے تو جو اگر قصاب تھے وہ گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، ہائے 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 ہائے، تو پوچھتے تھے وہاں پہ گوشت دینے والے کپڑا کیوں ڈھکا؟ وہ سجاد آ رہا ہے، ہائے ہائے وہ سجاد آ رہا ہے۔ جب مولا آتے نا تو آ کر کہتے بھئی یہ جو آپ نے ذبیح ہے اس کا سر ہے؟ امام سجاد کی ذاکری پڑھ رہے ہیں، ذاکر تو وہی تھے، کہتے ہاں مولا ہے، کدھر ہے؟ کہا مولا یہ سر ہے۔ کہا میرے نانے کی شریعت کو ذبح کرنے کے احکام جانتا ہے؟ کہتا مولا جانتا ہوں۔ اچھا پانی پلایا تھا؟ مولا میں نے 3 مرتبہ پانی پلایا تھا۔ آگے تو جب یہ فلاسفہ سیر ہو گیا تھا، کہا 3 مرتبہ کربلا کی طرح منہ بھی ہے اور خون جاری ہے مولا، اگر جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، بابا تو لہر کے فرات کے کنارے 3 دن کا پیاسا ذبح ہوا۔ دوسرا پوچھ سے مولا یہ ذبح اس کو پس گردن کیا ہے یا سامنے؟ ہائے 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 ہائے، کوئی ہائے تو کر دو یار، تیری ہائے بھی تسبیح لکھی جائے گی۔ کہا نہیں مولا میں نے سامنے سے ذبح کیا ہے۔ کہتے سامنے سے کیوں کیا ہے؟ یہ شرگ تاکہ جلدی کٹ جائے۔ اچھا تو پھر مولا کے خون جاری ہو جاتا ہے۔ کہتا بابا جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں نا تو شارگ پہلے کاٹتے ہیں تاکہ تکلیف نہ، بابا تجھے پسے گردن 13 خطرموں سے کنڈے خنجر سے ذبح کر لیا۔ آپ جو تیسری بات کہا کہ بس میں دعا لے رہا ہوں جا رہا ہوں، آپ پوچھا یہ جو بکری ذبح کی تھی کوئی بکری دیکھ تو نہیں رہی تھی؟
ہائے 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 ہائے، کوئی بکری دیکھ تو نہیں رہی؟ نہیں مولا تیرے نانے کا حکم ہے کہ جنس کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جب کہنے جنس کے سامنے، پھر کربلا کی طرح منہ کر کے کہتے بابا اگر کوئی جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو اس کی جنس کے سامنے ذبح نہیں کرتا ہے۔ بابا تو 13 ضربوں سے ذبح ہو رہا، تیری 3 بہنیں 2 بیٹیاں 70 قدم پہ کھڑی رہیں اور شمر کے کو ذبح کرتے دیکھتی رہیں، شمر کے خنجر دیکھتی رہی۔